ہم نے یہ ایک کوشش شروع کی ہے کہ بہار میں کل کتنی ایسی विधान سبھا سیٹیں ہیں جہاں پر مسلمان اپنے بل بوتے پر، یعنی کوئی مسلم کینڈیڈیٹ الیکشن لڑنے کے لیے اس विधान سبھا چھیتر سے کھڑا ہوتا ہے کسی مسلم پارٹی سے، اور مسلمان متحدہ شکل میں اس کینڈیڈیٹ کو منتخب کرتے ہیں، اس امیدوار کو منتخب کرتے ہیں، تو وہ جیت سکتے ہیں صرف اپنے ووٹ کی بنیاد پر۔ دیکھیے، اس حقیقت سے انکار کرنا بیوقوفی ہے کہ اس ملک میں جو ووٹ ڈالا جاتا ہے وہ کاسٹ کی بنیاد پر اور مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ جمہوریت کی بنیاد پر، یہ بیوقوفی ہے۔ جمہوریت کی بنیاد پر کوئی ووٹ نہیں کر رہا ہے۔ اس ملک میں جو اب ووٹنگ ہو رہی ہے وہ کاسٹ کی بنیاد پر ہو رہی ہے، ذات کی بنیاد پر ہو رہی ہے اور مذہب کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ لہذا اس سلسلے میں گفتگو کرنے میں کسی طرح کی کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اور کسی طرح کا کوئی جھجک نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں نے سیکولرازم کو تھام رکھا ہے، جمہوریت نوازی کو انہوں نے پسند کیا ہے اور اس کو اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ خوبصورت بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک کوشش کہ کون سی ایسی विधान سبھا سیٹیں ہیں پورے بہار میں۔ ابھی ہم اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں سیمانچل سے کہ سیمانچل کی کتنی ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر کوئی مسلمان کھڑا ہوتا ہے کسی بھی مسلم پارٹی سے، ہم کسی مسلم پارٹی کا نام نہیں لے رہے ہیں، کسی بھی مسلم پارٹی سے کوئی مسلمان اگر کھڑا ہوتا ہے اور مسلمان ان کو ووٹ دے دیتے ہیں تو صرف وہ اپنے ووٹ کی بنیاد پر جیت درج کر سکتے ہیں۔ تو وہ کون کون سی سیٹیں ہیں؟ آئیے ہم ارریہ سے شروع کرتے ہیں۔ ارریہ میں کل 6 विधान سبھا سیٹیں ہیں۔ نمبر 1 جوکی ہاٹ ہے، تو جوکی ہاٹ میں شہنواز حسین ابھی جیتے ہوئے ہیں۔ شہنواز حسین MIM سے جیتے تھے اور جیتنے کے بعد پھر وہ RJD جوائن کر گئے، جس بنیاد پر بھی وہ کیے ہوں گے، وہ ان کی منشا، ان کی نیت۔ لیکن یہ جو جوکی ہاٹ کی سیٹ ہے یہاں پر مسلم آبادی 78% ہے، اور یہاں پر کوئی مسلم پارٹی اپنے مسلم کینڈیڈیٹ کو اگر کھڑا کرتی ہے اور محنت کیا جاتا ہے، لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، تو وہاں پر جیت یقینی ہے۔ اسی طریقے سے ارریہ میں ایک سیٹ ہے خود ارریہ کی، یعنی ارریہ اس विधान سبھا چھیتر کا نام ہے، وہاں پر مسلمان ہیں 62%۔ تو یہ 2 سیٹیں ایسی ہیں جو مسلم اکثریتی ہے، اور ان دونوں سیٹوں میں اگر کوئی مسلم امیدوار مسلم پارٹی سے کھڑا ہو اور کوشش کیا جائے تو وہ مسلم پارٹی ان دونوں سیٹوں کو نکال سکتی ہے۔ ارریہ شہر سے جو विधान سبھا چھیتر ہے، اسمبلی حلقہ ہے، وہاں سے عبید الرحمان صاحب شاید کانگریس سے جیتتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی سیٹ ہے، رانی گنج ہے، نرپت گنج ہے اور فاربس گنج ہے، اور ایک سیٹ ہے میں نے لکھ لیا ہے سکٹی، ایک سیٹ سکٹی ہے۔ تو ان سیٹوں میں 38% سے لے کر کے 30% تک مسلم ووٹرز ہیں، اور وہاں پر اگر کوئی مسلم امیدوار کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مسلم ووٹ لیا جائے اور صرف مسلم ووٹ کی بنیاد پر جیت درج ہو جائے تو یہ مشکل ہے۔ وہاں پر اگر کوئی مسلم پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرتی ہے تو اس مسلم پارٹی کو ہندو امیدوار دینا ہوگا، چونکہ بہار میں بالخصوص کاسٹ فیکٹر ہے، ذات کی بنیاد پر ووٹنگ کی جاتی ہے۔ تو دیکھنا ہوگا ان 4 سیٹوں میں، سکٹی میں، فاربس گنج میں، نرپت گنج میں اور رانی گنج میں، کہ یہاں پر کس ذات کی اکثریت ہے اور کس ذات کے لوگ زیادہ ہیں۔ لہذا اس ذات کے کسی ایک فرد کو جو کہ سیاست سے دلچسپی رکھتے ہوں ٹکٹ دینا ہوگا اس مسلم پارٹی کو، تو وہ مسلم پارٹی وہاں پر جیت درج کر سکتی ہے۔ دیکھیے، سیاست کے سلسلے میں ہمارا پرسنل ایک نظریہ ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان 30% یا اس سے زیادہ ہے، وہاں پر 30% یا اس سے زیادہ سے مراد 50% سے کم، 50% سے کم اور 30% سے زیادہ، تو وہاں پر کسی غیر مسلم امیدوار کو آپ مسلم پارٹی سے ترجیح دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارا پرسنل نظریہ ہے۔ سیاست میں اگر آپ اپنا قدم نہیں رکھیں گے اور آپ کٹورا لے کر کھڑے رہیں گے ان نام نہاد جمہوریت نواز اور سیکولرازم کی دہائی دینے والی پارٹیوں کے سامنے، تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے۔ پچھلے 77 سالوں میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے اور اگلے 77 سالوں میں بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ رہی بات مسلم پارٹیوں کی، جو مسلم پارٹیاں میدان میں ہیں اور کام کرتی ہیں تو وہ بھیڑ کی بنیاد پر کام کرتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم پارٹی کو کیڈر بیس کام کرنا چاہیے، جس طریقے سے RSS کی کوکھ سے BJP نے جنم لیا، اور BJP ایک سیاسی پارٹی ہے اور وہ سیاسی پارٹی جو کام کر رہی ہے وہ سیاست کے حساب سے کر رہی ہے۔ کوئی بھی مسلم پارٹی اگر ہندوستان میں کام کرنا چاہتی ہے تو اس کو یہاں کی جو تنظیمیں ہیں ان تنظیموں سے مشورہ کرنا ہوگا، یہاں کے جو NGOs ہیں ان NGOs سے مشورہ کرنا ہوگا، اور مشورہ کر کے ایک مکمل پلان بنانا ہوگا، مکمل طریقہ کار بنانا ہوگا، لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہوگی۔ صرف الیکشن کا موقع آنے سے مینڈک کی طرح ٹر ٹر کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ مسئلہ حل کرنے کے لیے لانگ پیریڈ پلان کرنا ہوگا۔ اگر الیکشن ہونے والا ہے 2 سال بعد تو 2 سال پہلے سے وہاں پر محنت اور کوشش شروع کرنی ہوگی، اس کے لیے پلان کرنا ہوگا، لوگوں کو زمین سے کھڑا کرنا ہوگا، اور یہ کوشش کرنی ہوگی جب جا کر کے سیاسی اعتبار سے بہار کے مسلمان عزت و وقار کے
حصول کرنے کے راستے ہموار کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سیاست میں اگر آپ کی حصہ داری نہیں ہوگی تو آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تقریباً 25 سیٹیں ہیں، میں سرچ کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو آپ حضرات کے سامنے ویڈیوز کے ذریعے پہنچاؤں اور تحریروں کے ذریعے پہنچاؤں کہ کون کون سی سیٹ ہے۔ تو ارریہ میں 2 سیٹیں تو واضح ہو کر کے نکل کر آئی کہ کوئی بھی مسلم پارٹی اگر مسلم کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرتی ہے اور صرف مسلمان اس کو ووٹ کرتے ہیں، ہندو ووٹ نہیں بھی کرتے ہیں، تب بھی وہ مسلم کینڈیڈیٹ مسلم پارٹی سے وہاں سے جیت سکتے ہیں۔ اسی طرح کشن گنج میں ہے، کشن گنج کو ہم بعد میں لیں گے، یہاں کی 4 سیٹیں ایسی ہے، کشن گنج ضلع کشن گنج میں 4 سیٹیں ہیں اور 4 سیٹیں ایسی ہے کہ مسلم کینڈیڈیٹ مسلم پارٹی سے آرام سے سو کر کے جیت سکتا ہے، لیکن محنت نہیں ہوتی ہے، کوشش نہیں ہوتی ہے۔ لوگ پرانے کانگریسی ہے اور کانگریس میں جو جڑے ہوئے ہیں تو ہیں، وہ گٹھ بندھن کی سرکار انہی کو بنانا ہے۔ ارے بھائی اویسی صاحب یا اختر الایمان صاحب جو ایک مسلم پارٹی کے ذمہ داران ہیں، تو وہ لوگ تو گٹھ بندھن کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو نہیں لے رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کے 4% ووٹ ہے، 3% ووٹ ہے، 5% ووٹ ہے، 6% ووٹ ہے، ان لوگوں کو ساتھ لیے گھوم رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ 17%، 18% مسلمان ہیں، یادو 14% ہے، یادو 14% ہو کر کے بہار میں حکومت کر رہے ہیں اور مسلمان 17% ہو کر کے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ ان کے وہ نیتا، ان کے وہ سیاسی قائدین جو نام نہاد سیکولر پارٹیوں میں ہیں اس کی غلامی کرتے ہیں۔ وہاں پر وہ مسلم امہ کے، مسلمانوں کے مسائل اٹھانے کے بجائے اپنے ذاتی فوائد کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو ایک مسلم پارٹی کی ضرورت ہے۔ ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اس ملک کی مٹی میں ہم دفنائے جائیں گے۔ ہمیں ادھر ادھر بھیجنے کی کیا کوشش کر رہے ہو آپ؟ اس ملک میں جو قربانی ہماری ہے وہ کسی کی نہیں ہے، اس ملک کی خدمت ہم نے کیا ہے، ہم یہاں کے مول نواسی ہیں، ہم یہاں کے اصل باشندے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو طاقت دکھانی چاہیے، مسلمانوں کو ہمت دکھانی چاہیے اور مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے اپنا حق چھیننے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، پلان کرنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ ویڈیوز کے ذریعے اس بات کو آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں گا کہ کون کون سی ایسی سیٹیں ہیں کہ اگر صحیح طریقے سے پلان کیا جائے تو ایک مسلم پارٹی اپنے مسلم امیدوار کو کھڑا کر کے آرام سے جیت سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔